بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، مگر اس میں اصل میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا، اور واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ جو شخص بھی واقعہ معراج پر یقین نہیں رکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن پاک کا منکر ہے، کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ 27 رجب کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال معراج کی رات ہے۔ حکم ربی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 70,000 فرشتوں سے جنت کی سواری براق لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ براق جنت کی وہ سواری ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا تھا اور نہ ہی اس سواری کا کوئی تصور کسی کے وہم و گمان میں کبھی آیا ہوگا۔ 27 رجب کی پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضا میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، تارے چمک رہے ہیں۔ نصف شب گزرنے کو تھی، ساری دنیا خواب میں ہے۔ یک آسمان نے دنیا سے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں براق لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہو جائیں گے۔ اسی وقت حکم الہی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کی قدم بوسی کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافوری لبوں کی ٹھنڈک سے فوراً ہی جاگ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جبرائیل آنے کا مدعا بیان کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، زمین سے آسمان تک ہر شے آپ کی دید کی مشتاق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل نکال کر سونے کے طشت میں زمزم سے دھویا اور دل کو سینے میں دوبارہ اسی کے مقام پر رکھ دیا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 568، مسلم شریف جلد اول صفحہ 92۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرا قلب ایمان و حکمت سے بھر گیا۔ سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں کہ قلب اطہر میں ایسی قوتیں شامل ہو جائیں جو کہ آسمانی سفر میں مشاہدات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آنے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ پہنایا گیا۔ حضرت علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے گرد کھڑے رہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر بھی پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پہنائی، یاقوت کا کمربند باندھا۔ معراج نبوت صفحہ نمبر 601۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان فرماتے ہوئے کہا، براق کا سینہ صرف یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، زین جنتی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ معراج نبوت صفحہ 606۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں بعد ہی براق پر تشریف فرما کر سفر شروع کیا۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تو 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور 80,000 فرشتے بائیں جانب موجود تھے، جو کہ درود و سلام پڑھتے جا رہے تھے۔ اسی گونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بیان ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت سے ملائکہ کے جھرمٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ رستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں رک کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر سفر شروع کیا اور مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئے، جہاں تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور پھر 1,24,000 پیغمبروں کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایسا منظر کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور عفت، شان و شوکت کا مظہر بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے ہیں۔ براق حد نگاہ تک ایک ایک قدم رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے دائیں اور بائیں جانب کھڑے بہت سے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ علیہ السلام کے دائیں جانب نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب گناہ گار لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ایک جانب کچھ لوگ کھیتی کو کاٹ رہے تھے مگر وہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز کے سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے۔ کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ زکوٰۃ و خیرات نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھی۔ یہ وہ علماء اور مقرر تھے جو کہ غلط باتیں کر کے اپنی زبان سے فتنہ و فساد برپا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کٹ کر کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لعن طعن کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے جو کہ تانبے سے بنے ہوئے تھے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے جو لوگ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ صاف چکنا گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہروں یا بیویوں کو چھوڑ کر زنا کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام تر سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور پر بے شمار فرشتے تھے جو کہ احکامات الہی کے لیے آتے جاتے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ یوں آگے کا سفر آپ نے تنہا ہی کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کو ایسا خیال آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور عرش الہی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کیا جو کہ ہمیں اتحیات کی صورت میں نماز میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ معراج کی رات ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، اور یہ تحفہ مومن کی معراج ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سی راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محب و محبوب اتنے قریب ہو گئے ایک دوسرے سے جیسے قاب و قوسین۔ یہ شان و عظمت، عزت و اکرام صرف و صرف حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا میں تشریف لائے۔ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، دنیا کا نظام ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی بستر گرم ہی تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کو واقعہ معراج بیان فرمایا تو ابو جہل ملعون نے کہا کہ راتوں رات 2 مہینے کا سفر کیسے طے کر لیا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی۔
یہ خبر مکہ میں پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جو کہ ان کا دیکھا ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھا، اور جیسا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب بھی عطا فرمایا۔ باقی جو لوگ اس واقعے کے منکر ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس واقعے کو ناقابل قبول کہنا کوئی مدلل جواب نہیں۔ حقیقت میں واقعہ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو کہ منافقین کو کسی بھی طرح گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شب معراج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے انفو جسٹ انفو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔